بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نواله وأتم برهانه بحمد ثنا سید دو عالم سید کون و مکان شفیع مصطفیٰ حضور تاجدار ہر روزہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں رکھنے درود و سلام. خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے ہم سب کا پروردگار ہماری آج کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور رب العالمین اس کی برکت سے ہمیں صغائر و کبائر کی معافی عطا فرما دے اور رب العالمین ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی نصیب فرما دے. آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ رواں رواں ہے اور اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. یہ وہ ماہ مقدس ہے جب نبی علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی اور مسلمان جو ہیں اس ماہ مقدس میں ولادت باسعادت کے موقع پر خوب خوشی مناتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا شکر ادا کرتے ہیں.
لیکن مسلمانوں کے لیے یہ جو گھڑی ہے دکھ کی گھڑی، یہ قیامت خیز گھڑی ہے، جب مسلمان جو ہے پوری دنیا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصحابت کی خوشی منا رہے ہیں، تو صہیونی اور یہودی طاقتوں نے فلسطینی مسلمانوں کا جینا محال کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کے جسم کے چیتھڑے ان سے جدا ہو گئے۔ فاسفورس بم جو ہیں وہ فلسطین ارض مقدس پر گرائے جا رہے ہیں۔ اور 23 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ ایک بڑی جیل کے اندر قیدی بنا دیے گئے۔ غزہ کی ساری پٹی جو ہے وہ قیامت کے زلزلوں سے گرد رہی ہے۔ بڑی بڑی عمارات جو ہیں وہ لمحوں کے اندر زمین بوس ہو رہی ہیں، اور ان کے اندر ہزاروں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، معصوم بچوں کے، خواتین کے، مردوں کے، بوڑھے لوگوں کے۔ فلسطین کی جو مقدس سرزمین ہے وہ لاشوں سے اٹی پڑی ہے۔ تو سامعین محترم، میلاد النبی تو نبی علیہ السلام کا ہوا ہی اس لیے تھا کہ یہ ظلم و ستم کا دور ختم ہو جائے۔ رسول کریم دنیا میں تشریف اس لیے لائے تھے کہ ظلم و ستم کی جو چکی چل رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ معاشرے سے یہ ظلم و ستم ختم کر کے معاشرے کے اندر امن کی فضا قائم کی جائے، انسانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کو میرے مصطفیٰ نے ان کے حقوق عطا فرمائے۔ ماؤں کو حقوق دیے، بیٹوں کو حقوق دیے، باپ کو حقوق دیے، بیٹیوں کو جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ پاک نے ان کو بھی رحمت قرار دے دیا۔ لیکن سامعین محترم، آج امت پر کیا ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، امت کس کرب سے گزر رہی ہے۔ میلاد النبی کی خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں جب سے فلسطین کو یہودیوں نے بمبو سے مارنا شروع کیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں جو ہیں وہ ہوا میں فضا میں اچھل رہی ہیں۔ تو سامعین محترم، ان حالات کے اندر مسلمان کیسے خوشی کر سکتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جسم کا ایک حصہ تڑپتا ہے تو فرمایا دوسرے حصے میں بھی درد ہوتا ہے، اور فرمایا مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو دوسرا حصہ ضرور تکلیف محسوس کرے گا۔ تو جب فلسطین کے مسلمان کاٹے جا رہے ہوں اور جب ان کی عصمت دری کی جا رہی ہو، ان کو غزہ کی پٹی کے اندر محصور کر کے خوراک بھی بند کر دی گئی ہو، پانی بھی بند کر دیا گیا ہو، اور ان کے لیے ہر قسم کی سہولت ختم کر دی گئی ہو، اور غزہ کی پٹی کو جو ہے وہ ایک جیل کا درجہ دے دیا گیا ہو، تو کیا فلسطین کا مسلمان جب تڑپے گا تو پاکستان کے مسلمان کے دل میں آگ نہیں لگے گی؟ اگر نہیں لگے گی تو پھر میں کہوں گا یہ بے ضمیر انسان ہے جس کا دل جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت میں تڑپتا ہی نہیں۔ سامعین محترم، یہ یہودی وہ ظالم قوم ہے، یہ یہودی وہ ظالم اور اتنی گری ہوئی قوم ہے جن کے بارے میں قرآن کے اندر 6 بارے میں تھوڑی سی ان کی ہسٹری بیان کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھنے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی ظالم اور کتنی خائن قسم کی قوم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے محبوب کریم کو، فرمایا یسألک اہل الکتاب، اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب کریم اہل کتاب آپ سے سوال کریں گے۔ اہل کتاب کیا کرتے ہیں آگے آپ سے؟ اہل کتاب سے مراد یہودی، اہل کتاب سے مراد کون ہے؟
فرمایا یہودی آ کے سوال کرتے ہیں آپ سے، کیا سوال کرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتاب من السماء، سوال کرتے ہیں کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم سے کتاب پوری آسمان سے نازل کیوں نہیں کرتے؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور یہودی کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آج قرآن اتنا اتر گیا، آج میرے اوپر اتنا قرآن نازل ہوا، اتنی وحی آئی، تو کہنے لگے پورا قرآن یکدم ہی کیوں نہیں اتارتے؟ ساری کتاب ہی نازل کیوں نہیں کرتے؟ آسمان سے پوری کتاب یکدم آپ پر ساری کیوں نازل نہیں ہوتی؟ تو سوال کیا انہوں نے، تو پروردگار عالم نے اپنے معبود کو کیا فرمایا کہ ان کو کیا جواب دو؟ نبی کریم علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا نا، تو رسول کریم علیہ السلام پر قرآن کی آیہ کریمہ اتری اور اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کو یہ فرماؤ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، فرمایا یہ تو وہ ظالم قوم ہے، یہ تو وہ بددیانت قوم ہے، یہ تو وہ خیانت کرنے والی قوم ہے کہ اے محمد کریم آپ سے یہ چھوٹا سوال کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا سوال کر چکے۔ ان کی فطرت ہے کہ ہر چیز سے کیڑے نکالنا، ان کی فطرت ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی کلام پیش کیا گیا اس کے اندر سے سورہ بقرہ جو پہلے سپارے میں جو موجود ہے، پتہ ہے ان کے ایک بندے نے کیا کیا؟ ان کے ایک بھتیجے نے چاچے کو قتل کر دیا، بھتیجے نے چاچے کو قتل کیا اور خود ہی جا کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگا ہائے ہائے میرا چاچا مارا گیا، مجھے انصاف چاہیے، مجھے قاتل چاہیے، مجھے قاتل چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی پروردگار اس کا یہ کیا مسئلہ ہے، میرے اوپر کوئی حقیقت واضح فرما۔ تو پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام ان کو کہو گائے ذبح کرے، انہیں کہو کیا کرے؟ یہ پہلے سپارے کے اندر سارا واقعہ موجود ہے، انہیں کہو گائے ذبح کرے، اور گائے جب ذبح ہو جائے تو گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کے اس مردے کو مارو، اس مردے کے اوپر رکھو، مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے اس بارے میں واقعہ موجود ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا گائے ذبح کرو، تو پتہ کیا کہنے لگے آگے سے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے گائے کتنی عمر کی ہونی چاہیے؟ بس ان کو یہ کہا گیا تھا گائے ذبح کرو، آگے نہ کرنا جب بندے نے کام ہوتا ہے نا تو بندہ آگے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہنے لگے گائے کتنی عمر کی ہو؟ جب ان کو بتایا گیا گائے اتنی عمر کی ہو، پھر کہنے لگے گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر جب ان کو یہ بتایا گیا، قرآن نے ان کو رنگ بتایا، پھر کہنے لگے کہ وہ گائے جو ہے کبھی اس نے ہل جوتا، یعنی کبھی وہ کھیتی باڑی کے اندر استعمال ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے سوال کر رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ قاتل یہ بندہ ہے۔ جب ان کے اتنے سارے سوالوں کے جب بھی سوال کرتے اللہ کی طرف سے جواب آتا، جب سوال ان کے ختم ہو گئے آخر ان کو پتہ چلا کہ اب ہمیں گائے لینی پڑے گی، جو ہم سوال کرتے ہیں اس کا جواب وہی کے اندر آ جاتا ہے۔ ان نے گائے خریدی اور گائے خریدنے کے بعد جب اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد جب اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے اوپر رکھا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ قرآن نے کہا پہلے سپارے کے اندر قرآن نے کہا مردہ زندہ ہوا۔ اس نے اٹھ کے کہا یہی تو میرا قاتل ہے، جو دعوے دار بنا ہوا ہے، جو دعوے دار ہے یہی تو میرا قاتل ہے، یہ جو جس بندے نے مجھ کو مارا ہے یہی ہے وہ شخص جو روغہ ڈال رہا ہے۔ تو سامعین محترم پتہ چلا کہ یہ قوم بڑی بد دیانت قوم ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے نبی علیہ السلام گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وہ قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے بھی بڑا سوال کر رہی ہے۔ وہ کون سا تھا؟ وہ سوال یہ تھا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، مجھ کو نبی مانو، مجھ کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مانو، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو آگے سے پتہ کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پر ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ خدا کو دیکھ نہ دیں، جب تک کہ خدا کو۔ تو سوال کر دیا انہوں نے۔ تو نبی علیہ السلام تو قرآن میں کہا گیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا ہمیں خدا دکھایا جائے، ہمیں خدا کیا کیا جائے؟ دکھایا جائے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو قرآن یہ کہتا ہے ان پر ایک نور کی تجلی پڑی، ایک ہوا آئی، ایک آواز آئی،
اس آواز نے کیا کیا؟ ان کو جکڑ لیا اور ان کو جو ہے وہ مار دیا، ان کو مار دیا، وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ 70 لوگ مارے گئے ہیں تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ قوم جو ہے وہ پھر کہے گی کہ بندے تو گئے تھے تیرے ساتھ کوئی اور کام کر رہے، تو نے ان کو مار دیا ہے، اب ان کو زندہ کر، اب ان کو کیا کر۔ پھر رب نے ان کو زندہ فرمایا۔ تو سامعین محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم ہمیشہ سے بگڑی ہوئی قوم ہے۔ آگے کیا کیا ان نے؟ دوسرا جرم ان کا کیا تھا؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، جب ان نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ فرعون غرق ہو رہا ہے، فرعون کیا ہو رہا ہے؟ وہ دریائے نیل کے اندر، جب یہ پرلی طرف نکل کے فرعون کی فوج آئی، ان کے سامنے غرق ہو گئی، جب سارا یہ مسئلہ دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کے نا تو کوہ طور کے اوپر گئے تاکہ اللہ کی بارگاہ سے تورات لے کے آئے۔ جب وہ ادھر چلے گئے، انہوں نے پیچھے سے کیا کیا؟ انہوں نے ایک گائے کا بچہ پکڑا اور اس کو خدا بنا کے اس کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے۔ اس کے سامنے کیا کرنے شروع کر دیے؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ کس کو معبود بنایا؟ گائے کے بچے کو اس کو سامنے کھڑا کرتے اور اس کے سامنے سجدے کرتے اور کہتے یہی ہمارا خدا ہے۔ موسیٰ بھول گیا ہے، موسیٰ کو بھول ہو گئی ہے، یہی اصل میں خدا ہے۔ تو قرآن نے کہا ان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ ان کے باپ دادا کس کی عبادت کرتے رہے، پوجا کرتے رہے؟ بچھڑے کی پوجا کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دور کے اندر انبیاء کے خلاف جاتے رہے، ہر دور کے اندر کبھی ان نے نبیوں کو قتل کیا، کبھی جو ہے انہوں نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی، ہر دور کے اندر یہ ظلم و ستم کرتے رہے۔ آگے بھی قرآن نے ان کے بارے میں کہا، قرآن پاک میں آیا، ان کو کہا گیا لا تعدوا فی السبت، ان کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں، لیکن یہ بات نہ ہے۔ اور قرآن نے پھر کیا کیا؟ قرآن نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، فرمایا اگر باز نہیں آتے تو رب کا حکم ہے کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ انہی کو بندر بنایا گیا، انہی کو انسانوں سے کیا بنا دیا گیا؟ بندر بنا دیا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور آگے کیا کیا؟ آگے قرآن کہتا ہے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہ وہ قوم ہے جن نے نبیوں کو قتل کیا۔ آج فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، آج مسلمانوں کو جو ہے وہ بم مار رہے ہیں، فاسفورس بم، زہریلے بم، جو بم زمین پہ گرتا ہے تو ساتھ ہی بندے کا آکسیجن ختم ہو جاتا ہے، بندے کا جو آکسیجن ہے، جو ہوا ہے، وہ چوس لیتا ہے سارا، اور بندہ کھڑے کھڑے وہاں گر جاتا ہے، پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو آج یہ اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں فلسطینیوں پر، تو قرآن کہتا ہے اتنی حیرت کی بات نہیں ہے، یہ تو وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کر دیتی، یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو انہی کی بنی اسرائیل کے قوم کے نبی تھے، ان کو آرے کے ساتھ انہیں زندہ چیر دیا۔ جانتے ہیں آپ قرآن نے کیا؟ زکریا علیہ السلام کو زندہ آرے کے ساتھ 2 حصوں میں انہیں کاٹ دیا، اللہ کے پاک پیغمبر کو 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ تو یہ وہ ظالم قوم ہے، یہ وہ ظالم قوم ہے جو ہر دور کے اندر قتل و غارت کرتی رہی ہے، یہ وہ ظالم قوم ہے جو ہر دور کے اندر نبیوں کو بھی قتل کرتی رہی ہے، ان کے امتیوں کو بھی مارتی رہی ہے، اور بے گناہ جو ناحق قتل عام ہے ان نے ہر دور کے اندر کیا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ وہ قوم ہے جو ہر دور میں اللہ کی آیات کا انکار کرتی رہی، یہ وہ قوم ہے جو اللہ کی آیتوں کو دیکھنے کے باوجود، انبیاء کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود پھر کافر ہو جاتی تھی۔ اور آگے قرآن نے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جب انہیں کہا جاتا ہے باز آؤ، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ چکے ہو، باز کیوں نہیں آتے، باز کیوں نہیں آتے، میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پتہ کیا کہنے لگے محمد عربی کو کہنے لگے تمہاری کوئی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گی، قالوا قلوبنا غلف، کہنے لگے ہمارے دلوں پر پردہ پڑ گیا، ہمارے دل پردے میں۔ مراد یہ ہے کہ محمد عربی کو کہنے لگے، سرکار دو عالم کو کہنے لگے کوئی بات بھی آپ کی ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو سامعین محترم، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی ظالم قوم ہے، یہ کتنی جو ہے بددیانت قوم ہے۔
اور ہر دور کے اندر انہوں نے ناحق لوگوں کو قتل عام کیا ہے، جس طرح آج فلسطینیوں کو مار رہے ہیں۔ اور آگے پروردگار نے فرمایا، اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، فرمایا اے محبوب کریم ان کے دلوں پر رب نے کفر کی مہر لگا دی ہے، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئے۔ ان کے دلوں پر رب نے کیا کیا؟ کفر کی مہر لگا۔ یہ قرآن نے کہا، یہ چھٹے پارے کے اندر سورۃ النساء میں پڑھ رہا ہوں، قرآن نے کہا، اللہ پاک فرماتا ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یہ ہمیشہ ہی کافر رہیں گے، یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، قرآن کہتا ہے تھوڑے سے لوگ ایمان لے کے آئیں گے، زیادہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے۔ تھوڑا سا کوئی 1 آدھ 2 4 20 100 200 400 بندہ مسلمان ہو جائے گا، فرمایا زیادہ کافر ہی رہیں گے۔ زیادہ کیا رہیں گے؟ کافر رہیں گے۔ تو سامعین محترم، آج میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج فلسطینی مسلمان بھائی جو ہیں ان کو کاٹا جا رہا ہے، اور کتنی دیر سے؟ 90 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 90 سال ہو گئے یہ فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے۔ 90 سال ہو گئے، آج تک ہزاروں مسلمان شہید کر دیے۔ ادھر کشمیر کے اندر ظلم و ستم کی چکی چل رہا ہے، ہندو نے چکی چلائی ہوئی ہے، اور ادھر یہودیوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا ہو۔ تو سامعین محترم، مسلمان تو وہ قوم ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، جن کے نبی نے ان کو کہا کہ کسی جانور کو بھی نہا کر قتل نہیں کرتے۔ غزہ کے اندر جو حماس نے اسرائیل کے اوپر راکٹ فائر کیے، یہ کوئی بندہ کہہ رہا ہوگا، کسی بندے کے دل میں بات آ رہی ہوگی کہ حماس نے حملہ کیا ہے۔ حماس 90 سال سے یہ ظلم برداشت کر رہی ہے۔ فلسطینی 90 سال ہو گئے، آپ اندازہ کریں 90 منٹ بھی کسی کی غلامی برداشت کرنا یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ 90 منٹ بھی کوئی بندہ کسی کا غلام بن کے نہیں رہ سکتا۔ یہ جائے کہ 90 سال ہو گئے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، اور ہر روز قتل کیے جا رہے ہیں۔ ہر روز ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے جوان، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور جدید قسم کے اسلحے کے ساتھ ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو بتائیں، جو مر رہا ہو اس کو اپنے دفاع کا حق نہیں ہے؟ جس کو اتنا 90 سال سے مارا جا رہا ہو، کیا جو یورپ کے لوگ ہیں وہ دفاع کا حق نہیں دیتے؟ جو سمجھدار لوگ ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں کہ فلسطینیوں کو اپنے دفاع کا حق موجود ہے ان کے پاس، کیونکہ وہ زمین کے اصل وارث ہیں۔ فلسطین کی زمین کے کیا ہیں؟ وہ اصل وارث ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں تھوڑی ہسٹری آپ کو کہ بیت المقدس کو سب سے پہلے فتح کس نے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان کو نکالا کس نے بیت المقدس سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیا تھا اپنے دور کے اندر۔ ایک قوم تھی جس کا نام تھا عمالقہ، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیا جہاد کے ذریعے، اور پھر یہ وہاں بیت المقدس میں یہودی رہنا شروع ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ قتل و غارت والا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ قرآن بتا، یہ میرے سامنے قرآن کی آیت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے گھر کا محاصرہ کر دیا، اور پھر کیا کیا؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو زندہ کیا آسمان پہ اٹھا دیا۔ انہوں نے مارنے کی کوشش کی، اور قرآن نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، قرآن کہتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان نے قتل کیا اور نہ کیا دی؟ پھانسی دی۔ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ کیا اٹھا دیا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا تو اس کے 70 سال بعد، ہسٹری بیان کر رہا ہوں، اس کے 70 سال بعد ایک عیسائی حکمران آیا جس کا نام تھا ٹیٹس۔ عیسائی حکمران ایک آیا، اس نے کیا کیا؟ 70 عیسوی کے اندر، کب؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھائے جانے کے 70 سال بعد اس عیسائی حکمران نے 1.5 لاکھ یہودی مارا۔ 1.5 لاکھ کے قریب یہودی اس نے مارا ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ 1.5 لاکھ کے قریب یہودی اس نے مارا،
60,000 کے قریب اس نے غلام بنا لیے اور 30,000 بندہ اس نے سامنے کھڑا کیا. اس نے کہا ان پہ نشانے پکے کرو. اپنی فوج کو کہا ان پہ کیا کرو؟ نشانے پکے کرو. یعنی اپنی جو اس کی سپاہی تھے، فوج تھی، پولیس تھی، اس نے کہا سامنے کھڑا کرو یہودی اور اس پر اپنا نشانہ پکا کرو. اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جو ہر دور کے اندر شرارتیں کرتی. ہر دور کے اندر انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، عام بندوں کو قتل کیا، مردوں کو قتل کیا، عورتوں کو قتل کیا، بچوں کو قتل کیا. تو اس ٹیکٹس حکمران نے کہا، اس نے کہا سامنے کھڑا کرو یہودی کو اور اس پر اپنا نشانہ پکا کرو. 30,000 بندے اس طرح مار دیے. اس نے 1.5 لاکھ بندہ ویسے مار دیا. 70 عیسوی کے اندر اس نے وہاں سے فلسطین کو نکال دیا. فلسطین کے علاقے سے ان کو کیا کیا؟ نکال دیا. جب وہاں سے نکالے گئے تو اس وقت سے لے کے 1948 تک یہ دوبارہ کبھی بیت المقدس نہیں گئے. 1948 تک یہ بیت المقدس دوبارہ کبھی نہیں گئے. 1750 سال تک، کتنے؟ 1750 سال تک یہودی بیت المقدس نہیں گئے. درمیان میں مسلمان حکومت آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے بیت المقدس کو کیا کیا؟ فتح فرمایا. بیت المقدس کو فتح کیا یہودیوں سے نہیں، کس سے؟ عیسائیوں سے. کس سے فتح کیا؟ یہودی تو نکالے جا چکے تھے نا. یہودی تو 70 عیسوی کو وہاں سے نکالے جا چکے تھے. حضرت عمر فاروق نے جو بیت المقدس فتح کیا تو کس سے فتح کیا تھا؟ عیسائیوں سے فتح کیا. عیسائیوں سے فتح کیا تھا. بعد میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہاں پہ یہ جو مسجد اقصیٰ آپ کو نظر آتی ہے نا، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ بنائی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام نے. یہ کس نے بنائی تھی؟ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے. حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے جن کا نام کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. یہ جو مسجد اقصیٰ آپ کو نظر آتی ہے اس وقت جو جگہ ہے اس کی، یہ بنائی تھی کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. کس نے بنائی تھی؟ حضرت. اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے سارے نبی جو ہیں مسلمان ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ سارے نبی. قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو پکے مسلمان تھے. وہ تو کیا تھے؟ پکے. تو پتہ چلا کہ بیت المقدس کو بنانے والے کون لوگ ہیں؟ بیت المقدس کو بنانے والے کون لوگ ہیں؟ آج یہودی دعوے دار ہیں کہ اس مسجد کی جگہ پر ہم جو ہے وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. اللہ کے بیت المقدس کو بنانے والے سارے کے سارے مسلمان ہیں. ان کا دعویٰ نہیں بنتا وہاں پہ، ان کا دعویٰ ہی کوئی نہیں ہے اس سرزمین کے اوپر. لیکن سامعین محترم، آج یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. آج یہ مسلمانوں کا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 60 اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، کسی میں کوئی غیرت نہیں، کسی میں کوئی غیرت نہیں ہے. چاہے وہ پاکستان کے حکمران ہیں، چاہے وہ جناب والا مصر کے حکمران ہیں، چاہے وہ سعودیہ جو اپنے آپ کو حرمین طیبین کے کہتے ہیں، خادمین کہتے ہیں. ان کی سرحد کے ساتھ اسرائیل کی سرحد نہیں ملتی، ان کی سرحد کے ساتھ فلسطین کی سرحد نہیں ملتی. کیوں نہیں جہاد کا اعلان کرتے؟ کیوں نہیں کہتے اٹھو مسلمان، اٹھو اللہ کے نام پہ جہاد کرو؟ ریاست اسلامیہ جہاد کا اعلان کرے نا. اتنی بڑی عیاشیاں، اتنی بڑی کوٹھیاں اور محلات، اور ہر زمین کے اندر سے کنویں تیر کے نکل رہے ہیں، لیکن فلسطینی مسلمان کاٹے جا رہے ہیں اور جوں نہیں رہی تھی یہاں پہ. تو سامعین محترم، اگر آج بھی کوئی ہوتا نا عثمانی خلیفہ، اگر آج بھی کوئی سلطان محمد فاتح ہوتا، آج بھی عثمان غازی ہوتا، یا آج بھی کوئی مسلمان حکمران ہوتا، تو اس نے ایک ہی کہنا تھا کہ اس طرف تمہیں نظر نہیں کرنی، ہم جاگ رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے محافظ ہیں. اور اگر سلطان صلاح الدین ایوبی ہوتا تو پھر تو کیا بات ہے. جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے پتہ کتنے حملے کیے، جب یہ عیسائیوں نے قبضہ کر لیا نا، عیسائیوں نے قبضہ کر لیا دوبارہ بیت المقدس پر، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 حملے کیے. کتنے حملے کیے؟ 16 دفعہ حملہ کیا بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ ہمارا قبلہ اول ہے،
تمہیں پتہ نہیں قرآن نے اس کے بارے میں ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ وہ زمین ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی. یہ وہ زمین ہے جس زمین پہ اللہ نے کتنے پیغمبر نازل کیے ہیں. یہ وہ زمین ہے جس زمین کے اندر اللہ نے کتنے پیغمبروں کو جو ہے وہ بچپن سے لے کے جوان تک پالا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 دفعہ حملہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو کتنی دیر نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے؟ سرکار نے 17 مہینے. کتنی دیر نماز پڑھی؟ 17 مہینے تک حضور نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. تو یہ کیا ہے بنا؟ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. یہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ قبلہ اول ہے. اور جس طرح حرم مکہ ہے نا، یہ جس طرح حرم مدینہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ حرم قدسی. اس کا نام کیا ہے؟ حرم قدسی. یہ 3 مقامات ہیں مسلمانوں کے لیے کائنات میں سب سے عزت والے مقامات. بیت اللہ شریف، نبی علیہ السلام کا روضہ اقدس، اور اس کے بعد سب سے کائنات میں عزت والا مقام کون سا ہے؟ بیت المقدس. بیت المقدس یہ کتنے ہی انبیاء کا مدفن ہے، کتنے ہی نبی اللہ کے پاک پیغمبر اس سرزمین میں سو رہے ہیں. ان کی قبریں ہیں، ان کے مزارات ہیں وہاں پہ. اور سرکار دو عالم نبی علیہ السلام نے 17 ماہ تک وہاں منہ کر کے نماز پڑھی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ نبی علیہ السلام نے وہاں سے معراج ہوئی ہے آسمان کو. وہاں سے سرکار دو عالم کو آسمان تک لے جایا گیا. جب واپس آئے تو سرکار پھر وہیں پہ اترے تھے اور وہاں سے پھر مکہ آئے تھے. تو یہ ساری دلیل ہے کہ بیت المقدس یہ کن کا واقعہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا ہے. یہ کن کا واقعہ ہے؟ مسلمانوں کی ملکیت ہے. مسلمانوں نے ان کو تعمیر کیا، مسلمانوں کا علاقہ ہے. اور قرآن نے سب انبیاء کو مسلمان کہا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 دفعہ حملہ کیا. جب ابھی عیسائیوں کا قبضہ تھا نا، سلطان صلاح الدین ایوبی حملے کر رہا تھا تو کسی بندے نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا. اس نے کہا تیری آنکھوں میں نیند بڑی ہے، نہ کھانا کھاتے ہو، نہ سوتے ہو، اور نہ تمہیں تیرے اندر بےقراری بڑی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو سلطان نے پتہ کیا فرمایا؟ سلطان نے فرمایا کیف یتیب، کیف یتیب. اس نے کہا مجھ کو خوشی کیسے ہوگی؟ لی الفرح والطعام وغزۃ المنام. اس نے کہا مجھ کو نیند کیسے آئے، مجھ کو کھانا ہضم کیسے ہو، اور مجھ کو فرحت اور خوشی کیسے ملے؟ بیت المقدس بِأَيْدِي الصَّلِيبِيِّينَ. اس نے کہا جانتے نہیں بیت المقدس جو میرے نبی کا قبلہ اول ہے وہ صلیبیوں کے قبضے میں ہے. صلاح الدین ایوبی کیسے کھانا کھا سکتا ہے؟ وہ ایک اکیلا تھا. آج تو 60 مسلمان ممالک کے حکمران ہیں. آج تو 60 مسلمان ملک ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنی آرمی ہے. ہر ایک جو ہے وہ دولت کے انبار رکھتا ہے. ہر ایک مسلمان ملک کے بادشاہوں کے پاس جو ہے وہ دولت اتنی ہے کہ گنی نہیں جا سکتی. لیکن فلسطین کے بچے فضا میں اچھل رہے، فلسطین کی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے. اور آپ نے سنا کوئی بیان سنا پاکستان کے اندر اخبارات میں کسی پاکستانی حکمران کا بیان سنا؟ کسی اور غیرت مند کا بیان آیا کہ ہم اسرائیل کے پاس آ رہے ہیں، جلدی آ رہے ہیں؟ وہ نہتے حماس، وہ کتنے لوگ ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ غلیظے. وہ غلیظوں کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں اسرائیل. سامعین محترم، یہ جو ترکی کا، جب ترکی کی عثمانی خلافت تھی، ترکی کی جو آج عثمان غازی بچے ہمارے بڑے ڈرامے شمے دیکھ رہے ہیں، اس کے ان کی نسل کا جو آخری بادشاہ تھا اس کا نام تھا سلطان عبدالحمید. اس کا نام کیا تھا؟ سلطان عبدالحمید. اس وقت جو ہے وہ ترکی بالکل کمزور ہو چکا تھا. ترکی کمزور ہو چکا تھا، اس کے اوپر بڑے قرضے چڑھ چکے تھے. یہودیوں کا اس وقت جو سربراہ تھا نا، وہ آیا سلطان عبدالحمید کے پاس اور اس نے کہا تجھ ترکیوں کو بڑے پیسے کی ضرورت ہے، بڑا قرضہ چڑھ چکا ہے. اس نے کہا 250 ملین. اس وقت اس نے کہا جب ترکان عثمان کی خلافت 1920 کی بات کر رہا ہوں، 1920 کی بات، جب ابھی عثمانی خلافت تھی، اس نے کہا 250 ملین فرانک. 250 ملین، 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ کا. 1 ملین کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ کا. اس نے کہا 250 ملین فرانک دیتا ہوں تمہیں، تیری ریاست کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، تو کیا کر دے؟ تو بیت المقدس کو یہودیوں کے لیے کھول دے. اس وقت جو بیت المقدس تھا کس کی خلافت کا حصہ تھا؟
عثمانیوں کا. اس نے کہا 250 ملین فرانک دیتا ہوں، بس اتنا کر یہودیوں کے لیے کھول دے. پتہ سلطان عبدالحمید نے کیا جواب دیا؟ غیرت مند ایسے ہوتے ہیں. سلطان نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ، یہ سلطان کے خطوط کے اندر یہ بات موجود ہے. اس نے کہا واللہ لقبضۃ تراب قدس، اس نے کہا اللہ کی قسم بیت المقدس کی ایک مٹھ مٹی، بیت المقدس کی ایک مٹھ مٹی جو ہے نا، احب الیہ، اس نے کہا مجھ کو محبوب ہے، مما ترغبوننی الیہ، اس نے کہا جتنے پیسے کہہ رہے ہو نا، ان سب پیسوں سے مجھ کو بیت المقدس کی ایک مٹھ مٹی زیادہ عزیز ہے. غیرت مند یوں ہوتے ہیں. جب یہ مشرف دور کے اندر وہ بش آیا تھا نا، تو مشرف دور کے اندر جو ایوان صدر تھا اس کے اندر پاکستانی نوجوان لڑکیاں نچائی گئیں بش کو خوش کرنے کے لیے. جاتی دفعہ اس نے کہا تاثرات لکھو اپنے، اس نے کہا یہاں تاثرات لکھو پاکستان کے اندر کیسا ماحول ہے. تو بش نے لکھا، اس نے کہا پاکستانی قوم وہ ہے جو بش کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹیاں بھی بھیج دیتے. اس نے کہا یہ بش کو خوش کرنے کے لیے اپنی بچیاں بھی نچا دیتے ہیں. تو سامعین محترم، ایک طرف حال یہ ہے اور ایک طرف سلطان عبدالحمید کہتا ہے کہ 250 ملین ایک طرف، مجھ کو بیت المقدس کی جو مٹی ہے وہ اس سے کیا ہے؟ زیادہ عزیز. آگے دوسرا جملہ اس نے بولا، اس نے کہا ان ارض فلسطین حسب آبائنا، اس نے کہا یہ فلسطین کی جو زمین ہے نا، یہ میرے باپ دادا نے خون دے کے لی تھی، یہ میرے باپ دادا نے خون دے کے لی تھی، شہادتیں دے کے لی تھی. یہ میرے باپ دادا نے ایسے نہیں لی تھی، یہ جہاد کے ذریعے لی تھی. اس نے کہا ولا یحصل منی بالفلوس، اس نے کہا پیسوں کے ذریعے مجھ سے تو نہیں لے سکتے. جس میں میرے باپ دادا کا خون ہو وہ چیز میں پیسوں کے ذریعے نہیں بیچ سکتا. اور اس نے آگے کہا ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں فلسطین تم نہیں لے سکتے. ما دامت، اس نے کہا جب میں مر جاؤں گا نا، لعلکم تحصلونہ مجانا، اس نے کہا پھر مفتی لے لینا. میرے زندہ ہوتے وقت تم ان پیسوں کے ساتھ اس کو نہیں لے سکتے، جب ہم مر جائیں گے مسلمان تو پھر اس کے بعد بے شک اس کو مفتی لے لینا. اور ایک اور فکرہ اس نے کہا، تاریخی فکرہ، اس نے کہا مستحیل عن ابی فلسطین ولو شبرا، اس نے کہا یہ فلسطین کی زمین جو ہے نا، ایک چپا بھی نہیں لے سکتے تم. اس نے کہا ایک چپا فلسطین کی زمین نہیں دیں گے ہم تمہیں. ہاں. اس نے کہا کیوں؟ انہا ارض الامہ، اس نے کہا یہ میرے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ امت کی ملکیت ہے. اس نے کہا یہ مصطفیٰ کی امت کی ملکیت ہے، اور مصطفیٰ کی امت کی ملکیت کو میں پیسوں کے ذریعے بیچ نہیں سکتا. آج کے حکمران چاہے وہ سعودیہ کے ہوں، چاہے وہ قطر کے ہوں، چاہے وہ دبئی کے ہوں، بڑے بڑے شیخ ہوں، ان کے اندر تو غیرت نام کی چیز ہی کوئی نہیں. یہ تو بیٹیاں بیچ رہے ہیں اپنی زمین، تو زمین رہی ہے تو بیٹیاں نچا رہے ہیں یہود و حنود کے سامنے، اور ان کے سامنے بیٹیاں نچا رہے ہیں. ان نے جہاد کیا کرنا ہے؟ جہاد کرتے ہیں غیرت مند لوگ. تو سامعین محترم، لیکن میرے اوپر تو لازم ہے، آپ پر تو لازم ہے کہ ہم جہاد تو کرے گی ہماری آرمی، یہ تو ان کا کام ہے نا جہاد کرنا، چونکہ ریاست کی آرمی موجود ہے. ہم اپنے حصے کا کام کریں، ہم فلسطینیوں کے حق میں اپنے ہاتھ تو بلند کریں. الجہاد الجہاد، اور فلسطینیوں کو آواز تو جائے نا، ان کو پتہ لگے کوئی تو ہمارے حق میں بول رہا ہے نا، کوئی مسلمان تو بول رہے ہیں. ابھی انٹرویو آیا حماس کے جو سربراہ ہے اس کا انٹرویو آیا، اور اس نے کہا سارا زمانہ ہم کو چھوڑ دے گا، ہمیں امید ہے پاکستانی قوم ہمیں نہیں چھوڑے گی. اس نے کہا پاکستانی قوم نہیں چھوڑے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا مجھ کو ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. سرکار نے فرمایا تھا نا مجھ کو ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میرا دین زندہ رہے گا. تو سامعین محترم، اپنے حصے کا کام تو کرے، حکمران کرے یا نہ کرے. مجھے تو درد محسوس ہوتا ہے نا فلسطین کا، آپ کو تو درد محسوس ہوتا ہے نا. آپ اپنے حصے کا کام کریں، جتنا آپ حصہ مالی جانی جس طرح بھی دے سکتے ہیں فلسطینیوں تک اپنی بات پہنچائیں، ان کے لیے احتجاج کریں، مذمتی قراردادیں پاس کریں، اسرائیل کی مذمتی قراردادیں ان سے مطالبہ کریں، جنگ بند کرو، ان مسلمانوں پہ رحم کرو. رحم تو ان کے اندر ہے نہیں، لیکن کم از کم ہم اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں. تو اپنی آواز بلند کریں، فلسطین کو آزاد کرو، فلسطین کو فلسطین کو فلسطین کو مظلوم
فلسطینیوں پر ظلم بند کرو، مظلوم فلسطینیوں پر ظلم بند کرو۔ الجہاد 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 الجہاد۔ انشاءاللہ یہ نماز جمعہ کی جو ہی فرض پڑھ ہی جائیں گے تو چھوٹی سی ایک ریلی ہوگی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، یہاں سے ریلی نکلے گی اور روڈ تک جائے گی، پھر واپس آ جائے گی۔ تو